ਲੋ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਸੁਨਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ ਦੇ ਉਲਾਮਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਯਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਲਮੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੁਨਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਰੀ ਬੇੜਾ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਜਾਏ ਥੱਲੇ ਜੈਕ ਲਾਈਦਾ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਬੰਦੇ ਪੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਖਤੂਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਹੁਣ ਡੁੱਬਦਾ ਹੋਇਆ ਬਹਿਰੀ ਬੇੜਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਜੀ ਕਿਸੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੱਥ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੱਥ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਮਿਲ ਕੇ دین اسلام ਦਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਉਜਰਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਰਫ ਨਾਰੇ ਨੂਰੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਲਾ ਯਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਲੋਕ ਹੈ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਨੇ ਔਰ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੌਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਪੂੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ। ਅੱਲਾ ਯਾਰੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਦਲੀਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਯਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਤੂਬਾਂ ਠੱਪ ਛੱਡਦਾ ਔਰ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਉਲਮਾ ਨੂੰ خود سوچنا چاہیے ہے اس معاملے تے۔ تراوی پڑھ کے آیا، تراوی پڑھ کے پڑھ کے وہ سچی بات بتائے، تراوی پڑھ کے آیا تراوی پڑھ لیا آپ نے؟ آ رہے تراوی پڑھ لیا آج؟ آواز آ گیا؟ آ گیا۔ یہ والے لنک قرآن کیا جانتے ہیں؟ قرآن کا جواد نقوی کو لے کے آتے ہیں، وہ ویسے بھی دیوبندی ہے نا، جواد نقوی ویسے بھی دیوبندی ہے، ظاہر میں شیعہ باطن میں دیوبندی۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھو ابھی تک اپنے بات پہ ایسے ہی ضد میں اڑے ہوئے، ضد میں آپ کو الحمدللہ میں ثابت کر چکا ہوں۔ آپ کے بے شمار آپ سے میری ایک گزارش ہے کہ آپ دیکھیں، آپ جو باتیں کہتے ہیں نا، یہ میرے اتنے لوگوں نے آپ کی جو باتیں آپ سے پہلے تفصیل کے ساتھ آپ کا ہر پوائنٹ دوسرے لوگوں نے 100 مرتبہ مجھ سے پوچھا، میں ان سے گفتگو کر چکا ہوں۔ یہ میرے لیے کوئی نئی باتیں نہیں آتی۔ گفتگو نہیں، میرے سے جو 8 گھنٹے گفتگو ہوئی ہے، 8 گھنٹے میرے ساتھ اجازت دے علامہ صاحب، تو آپ کے جو سوالات ہیں یہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، میں یہ میرے لیے بچے گانا باتیں ہیں، کیونکہ میں کئی سالوں سے ان باتوں کو ہاں کھول کے میں جواب دیتا ہوں ان کا۔ جی تو عرض ہے جی، تو یہ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ ان پروگراموں کو ایک دفعہ دوبارہ خود دیکھ لیں کہ آپ نے کیا بولا، میں نے کیا بولا، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اللہ کا شکر ہے، میں نے جو کچھ استدلالات کیے ہیں وہ آپ سن چکے ہیں۔ اگر آپ دوبارہ کہتے ہیں تو دوبارہ سے ادھر ہی سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ چلے بھائی، میں نے ان کی خدمت میں پیش کیا تھا نا کہ مثلا سوال ان سے کیا تھا، میں نے طلاق دکھا دیا تھا کہ عمر صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طلاق کا حکم چینج کیا۔ آپ کا کیا جواب تھا؟ آپ نے یہی کہا کہ یہ تو فروعات میں، اس کیا مشکل ہے؟ اور بھائی بدعت اگر فروعات میں داخل ہو تو اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ہاں جی، میں نے غلط کہا، آپ کو اصول کافی سے میں نے دکھایا ہے کہ فروعی مسئلے سے کوئی کافر نہیں ہوتا ہے۔ فروعات کا کوئی نماز کا انکار کرے جی، کہاں پہ آپ نے کہا کہ فروعات نہیں کیا ہے نا؟ وہ حدیث میں یہ نہیں ہے، حدیث میں یہ نہیں ہے کہ اگر فروعات کی وجہ سے کوئی شخص کافر نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں کافر نہیں ہوتا؟ آپ فروعات کو چینج نہیں کر سکتے، کسی بھی دین کے کسی مسئلے میں آپ بدعت داخل کریں وہ کافر بن جاتا ہے۔ بھائی یہ کہتا ہے کہ عمر نے کیا ہوا، عمر نے توحید کو تو چینج نہیں کیا، طلاق کو چینج کیا۔ ایک خبر بات سنو، چلو فروعی مسئلے میں اختلاف نہیں ہو سکتا ہے، اختلاف نہیں، نہیں اختلاف جائز نہیں ہو سکتا، نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختلاف نہیں ہو سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختلاف نہیں ہے۔ ہاں اختلاف ہے، بالکل اختلاف ہے، آپ لوگوں کا اختلاف ہے پیغمبر کے ساتھ، قرآن کے ساتھ آپ کا اختلاف ہے۔ پیغمبر کا حکم یہ ہے کہ 3 طلاق ایک مجلس میں جائز نہیں ہے، آپ لوگ کہتے ہیں جائز ہے، نافذ ہے، یہ تو پیغمبر کے ساتھ اختلاف ہے، قرآن کے ساتھ اختلاف ہے۔ آپ مجھے یہ بتا دیجئے، چلو اور تفصیل کو تو پھر آپ دوسرے کام وہی کر رہے ہیں، آپ مجھے بتا دیجئے، آپ مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر نص دکھا سکتے ہو کہ انہوں نے یہ مسئلہ اپنے خلافت میں واپس لا کے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی 3 طلاق جو ہے 3 واقع کرنے پر ہو کیا ہو؟ 3 طلاق مذہب تشیع میں بدیہیات میں سے ہے، کہتا ہوں یہ اجتہادی مسئلہ ہے، بالکل دکھا دیں گے، بالکل دکھا دیں گے، بالکل دکھا دیں گے۔ ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مسئلہ مسائل اجتہادیہ میں سے ہے، حالات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، صحیح ہے، اور ایسے مسائل میں علماء کرام کو اختیار ہوتے ہیں، اور اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ خلفائے اربعہ رضی اللہ عنہم اجمعین میں کسی نے بھی اس یعنی حکم کو واپس تبدیل کر کے 3 کو 3 پر حمل نہیں کیا ہے، ورنہ آپ دکھا دیجیے، اگر کیا ہو تو دکھا، نہیں کیا ہو تو پھر تو یہ سب کا اجماعی پر مسئلہ ہے، اس پہ آپ کیسے؟ یہاں تک آپ کہتے ہیں نا کہ بقیہ خلفاء نے نہیں کیا، عمر ابو بکر کے زمانے میں تو 3 طلاق ایک ہی طلاق ہوتی تھی،
عمر نے چینج کیا, عثمان نے اگر اس کی مخالفت نہیں کی اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. امیر المومنین علیہ السلام نے اس حکم کو نہیں مانا. اب سن لیں, میں آپ یہ لوگوں کے کو حالات سے تعلق رکھنے والی حکم ہے. آپ دیکھو, ایک بات سنو, میں دیتا ہوں ایک اور جواب دیتا ہوں, چلو ہو سکتا ہے آپ کے سمجھ میں اس طرح آ جائے. یہ لوگوں کے حالات کے ساتھ تعلق رکھنے والا مسئلہ ہے حضرت. اور وہ اس طرح دیکھو, پہلے لوگ سچے تھے, 3 طلاق ایک مجلس میں 3 مرتبہ طلاق کہہ کرنا, وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے کہ ہمارا ارادہ ایک ہے, سچے تھے, صحیح ہے. بعد میں جھوٹ کا احتمال پیدا ہو گیا لوگوں میں زیادہ. پرانے زمانے میں سب سچے تھے, بعد میں لوگ جھوٹے. بات سنو نا, یہ بات کس نے اختیار دیا ابو عمر کو اللہ کے حکم کو چینج کرے کیونکہ لوگ جھوٹے ہیں؟ لو جی میرے دوستو, یہ سارا طلاق دا مسئلہ چلتا ہے پیا. تے او ویکھ لو ساڈے خان صاحب نے, اے بلبل خان صاحب ہی نے, اے بلبل خان صاحب نے سیدھا سیدھا انہاں آکھنا ہونا کہ پہلے دور دے بڑے سچے لوگ سن, بڑے پاکیزہ لوگ سن جناب ہیں. تے اج کل دے جڑا نا جھوٹ والے لوگ نے, جھوٹ زیادہ بولدے نے, تے پہلے سچے لوگ سن. تے او جدوں 3 واری انہاں طلاق دتی ہوندی سی نا, تے او اپنے دل دا ارادہ بھی آ کے سیدھا سیدھا بیان کر دیندے سن. او کام اس طرح دا کہ جڑا اللہ اور او دے رسول دا حکم ہے اونوں چینج کرن دا اختیار کینوں ہو سکدا ہے؟ اگر تے کوئی پیغمبر ہے تے پیغمبر کر سکدے نے, تے جڑا اپنے آپ نوں سمجھے کہ او میرے حساب نال اے جڑا سنت وال جماعت والے جڑے او بیان کردے نے نا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا, حالانکہ اودی سارے نے آکھ چھڑیا جی کہ کڑی ہوئی حدیث ہے جی جناب, جھوٹی حدیث ہے, لیکن ایدے تے ہی عمل کیتا جاندا ہے. ہن میرے حساب نال ساڈے سنت وال جماعت والے جناب عمر نوں تقریباً پونا پیغمبر ہی مانتے نے, اور اودے وچ جو انہیں گل کر دتی ہے, جو پہنچ گئی ہے کتاباں دے وچ لکھی گئی ہے, ساڈے سنت وال جماعت والے بہترین بالکل اطاعت گزاری کردے نے پے. اور دھیاں پیڑاں نوں جنج طلاقاں دوائی جاندے نے, او پچھلے دے نال ہی ہلے نکائی ہوندی تو جا کے اگے نکائی جاندی. تسی ویکھ لو کتنا خطرناک کام ہے. پھر او بچے کہو جے پیدا ہوندے نے, او حلال زادے ہون گے یا حرام زادے, بہت ہی خطرناک کام ہے. اے بندا کی جاندا ہے پیا اس امت واسطے, بہت ظلم والا کام ہے. یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو حکم سنایا ہے اسی حکم پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قائم رہے ہیں. ورنہ اگر وہ غلط ہوتا, کفر تو دور کی بات ہے, اگر وہ غلط تک ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھا کر کہہ دیتے کہ یہ غلطی حضرت عمر نے کیا ہے, میں نے اسے واپس لا کر اس طرح کر دیا. سن لو بھائی, یہ کتاب سنن ابی داؤد محمد محی الدین عبد الحمید کی تحقیق کے ساتھ جزء ثانی شاب المکتبۃ العصریہ, اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 260 میں. یہ کہتے ہیں بھائی ان کی سب باتیں غلط ہیں. کہتے ہیں یہ تو فرعی مسائل ہیں, اس میں اللہ کے ساتھ مخالفت, قرآن کے ساتھ مخالفت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تو جائز. یہ آپ نے کہاں سے بنا دیا بھائی؟ یہ کہاں سے تم لے کے آتے ہو یہ باتیں؟ یہ شرم کی بات ہے. اللہ نے جو دین نازل کیا ہے, حلال محمد حلال الی یوم القیامہ وحرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم حرام الی یوم القیامہ. کسی کو اپنی شریعت کو چینج کرے, جو اللہ کا حکم ہے, طلاق کا طریقہ کار اللہ نے بتا دیا ہے, وہی ہے. آپ کہتے ہیں کہ اس کو چینج کرتے ہیں, کہ پیغمبر نے کہا کہ عمر کو حق ہے کہ اس کو چینج کرے. ایک منٹ, میں آپ کو عالم سمجھتا تھا, لیکن آج میں اس نتیجے پر پہنچ چکا ہوں کہ آپ صرف مطالعہ کرنے والے اسکالر ہو. آپ صرف کتابوں میں تھوڑا عربی زبان سیکھ کے کتابیں مطالعہ کرتے رہتے ہو. آپ کسی مدرسے میں پڑھو بھائی, ناراض نہیں ہونا. آپ مسائل اجتہادیہ اور غیر اجتہادیہ میں فرق نہیں کر سکتے ہو. اور بھائی قرآن کے خلاف اجتہاد, آپ نے جتنے بھی مجھے وہ اجتہاد, وہ کیسے اجتہاد ہے؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تم پانی نہ ملے تو تیمم کرو, تم اجتہاد کرتے ہو کہ نماز چھوڑ دو. آپ نے جتنے مسائل کو بنیاد بنا کر بہت مشکل سے اس کو لے جاتے ہو حضرت علی. اس کا مطلب ہے جو چیز چینج کرو بھائی, شریعت میں جو چیز مرضی کرو کہ اس کا نام کا اجتہاد ہے میرا. اجتہاد تو پھر یہ صرف عمر یہ مجتہد ہے, سب لوگ اجتہاد کریں نا, سب کو چینج کرو, نماز بھی بند کرو. نماز بھی جو ہے, اگر یہ جائز ہے کہ تم اللہ کے حکم کو چینج کرو تو آپ لوگوں کا مسائل حل کرو بھائی. نماز پڑھنا بھی دن میں کون 5 مرتبہ نماز پڑھے, اس کو بھی ہٹا دو. حضرت یہ جو آپ اعتراضات کر رہے ہو حضرت, یہ تو عام لوگ اور سیکولر لوگ کرتے ہیں, یہ علماء کا کام نہیں ہے. سیکولر لوگوں کے اعتراضات ہے یہ. آپ مجھے کوئی قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کے مجھے کوئی اعتراض کر دے جو میں جواب ابھی تک آپ مانتے ہیں بھائی اس بات کو. دیکھ ایک منٹ میں اصل مسئلہ میں روشن کر دوں. آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت میں فرمایا کہ ایک مجلس میں 3 دفعہ طلاق دینا ایک ہی طلاق گنتی ہوگی, 3 طلاق گنتی نہیں ہوگی. عمر صاحب نے اس کو چینج کیا, اس کو 3 بنا دیا. آپ اس کو مانتے نہیں مانتے؟ اس کا نام اجتہاد ہے جو بھی ہے. عملی بات ہے حضرت. سنو, آپ کو میں نے بولا طلاق ہے عمل میں, طلاق عمل میں ہے, عملی بات ہے. آپ اس بات کو مانتے ہیں نہیں مانتے؟ آپ کوئی روایت نہیں پیش کر سکتے کہ آپ وسلم نے اس طرح فرمایا ہو کہ اگر کسی نے 3 دیا تب بھی 1 ہوگا, ایسا نہیں ہے. اگر میں دکھا دوں تو پھر اعتماد کرتے ہوئے حضرت, لوگوں پر اعتماد کرتے ہوئے, کیونکہ وہ قابل اعتماد لوگ تھے اس وقت کے, اعتماد کرتے ہوئے ان کے اس پر فتویٰ دیا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے 3 جو ہے تاکید کے لیے دیا ہے, صحیح ہے, اور ہمارا مراد ایک ہے. ایک واقع کیا ہے,
بعد میں جھوٹ کا احتمال زیادہ ہوا کیونکہ بہت سارے نئے نئے لوگ دین میں داخل ہو رہے اچھی بات ہے بھائی، سن لو اور ہوئے تھے وہ اوکے بھائی، ایک منٹ میں آپ مدرسے میں پڑھے ہیں، میں نے صرف کتابیں پڑھی، آپ دیکھتے ہیں کون صحیح کہتا ہے. میں ایک منٹ صبر کرنا، پیغمبر کا کیا حکم ہے. یہ کتاب ہے صحیح مسلم، کتاب دار الفکر، باب الطلاق الثلاث. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں كان الطلاق على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وابی بکر وسنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر کے زمانے میں اور عمر کی خلافت میں 2 سال تک 3 طلاق ایک ہی طلاق گنتی ہوتی تھی. فقال عمر ان الناس قد استعجلوا في امر قد كانت لهم فيه اناہ. لوگوں نے ایک ایسی بات میں جلدی کی ہے جن میں ان کو فرصت اور مہلت ہے. یہ لوگ جلدی چاہتے ہیں کہ طلاق بتی حاصل ہو جائے جس میں رجوع کا حق نہیں ہے. فلو امضیناہ علیہم فامضاہ علیہم، اگر ہم اس کو بھائی 3 طلاق کو 3 طلاق ہی بنا دیں تو اس نے 3 طلاق ہی بنا دیا. یہ 3 طلاق جو ایک ہوتی تھی اس کو 1 طلاق بنا دیا، اور 3 طلاق جو ایک ہوتی تھی اس کو 3 بنا دیا. یہ صحیح مسلم ترجمے کے ساتھ ہے، ملاحظہ فرمائیے. جلد نمبر کون سا ہے بھائی؟ جلد نمبر 4، ترجمہ وحید الزمان صاحب کا. 3 طلاقوں کا بیان. دیکھیں آپ نے مدرسے میں پڑھی، آپ کو فخر ہے، ٹھیک ہے نا. ہم مدرسے میں پڑھنے کو فخر نہیں سمجھتے، شرم کی بات ہے مدرسے میں پڑھنا. بہرحال آپ اس کو فخر سمجھتے ہیں. ہم کیا کہیں، ہمیں مدرسوں کے ماحول سے، علماء سے، ان لوگوں سے ہمیں محبت ہی نہیں ہے. حقیقت بات ہے، ہم نے جو علماء کو جتنا دیکھا اتنا ان سے نفرت بڑھ گئی ہے. اوکے. بہرحال ابن عباس نے کہا طلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ابو بکر کے زمانے خلافت میں اور حضرت عمر کے زمانے خلافت میں 2 برس تک ایسا امر تھا کہ جب کوئی ایک بارگی 3 طلاق دیتا تھا تو وہ ایک ہی شمار کی جاتی تھی. پھر حضرت عمر نے کہا کہ لوگوں نے جلدی کرنا شروع کی اس میں جس میں ان کو مہلت ملی تھی، سو ہم اس کو اگر جاری کر دیں تو مناسب ہے. پھر انہوں نے جاری کر دیا، یعنی حکم دے دیا کہ جو ایک بارگی 3 طلاق دے تو تینوں واقع ہوں گی. تو تینوں اس نے حکم دے دیا، ٹھیک ہے نا. پیغمبر کے زمانے میں یہ ہوتا تھا طلاق، اور عمر نے اس کو چینج کیا. یہ آپ کی خدمت میں بہت ساری کتابوں میں موجود ہے. اب میں ایک اور حدیث آپ کو دکھانے لگا ہوں. بہرحال حضرت والا اتنا نہیں بہرحال الحمدللہ مجھے حدیث پڑھنے دو. آپ مجھے دوسری کتابوں سے نکالو گے، میں آپ کو 100 کتابوں سے نکال کے دکھا دوں گا. یہ بات پہلے بات بھائی صاحب اجازت دو، مجھے حدیث پڑھنے دو. پھر وہی آپ اپنا خواہ ٹائم ضائع کر رہے ہیں. نہیں ٹائم نہیں کر رہا. جتنا آپ نکال رہے ہو الحمدللہ اس سے زیادہ معلوم ہے میرے کو. میں اس کا آپ کو بتا رہا ہوں نا. ایک منٹ میں حدیث آپ کو بتاتا ہوں. حدیث رکانا میں آپ کو دکھاؤں. یہ مسند احمد بن حنبل ہے، تحقیق الشیخ احمد محمد شاکر، جلد نمبر 3 چھاپ دار الحدیث، سن 1995 میں چھپی ہے. یہ صفحہ نمبر 91 میں حدیث نمبر 2387، اسناد صحیح. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں طلق رکانہ ابن عبد یزید اخو بنی مطلب امرأته 3 فی مجلس واحد. رکانہ نے اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں 3 دفعہ طلاق دے دی. فحزن علیہا حزنا شدیدا، پھر وہ جو ہے بہت غمزدہ ہو گیا کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 دفعہ طلاق دے دی، وہ تو میرے لیے حرام ہو گئی، اب حلالہ کی ضرورت ہے. فسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فسأله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کیف طلقتها. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تو نے کیسے طلاق دی اپنی بیوی کو. قال طلقتها 3 قال فی مجلس واحد، اس نے کہا میں نے 3 دفعہ طلاق دیا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک ہی مجلس میں؟ قال نعم، اس نے کہا جی ہاں. قال فانما تلك واحدة فارجعها ان شئت، فرمایا کہ وہ ایک ہی ہے، تجھے رجوع کا حق ہے، مرضی ہے تو رجوع کرو. فرجعها، تو وہ شخص رجوع کر گیا. ٹھیک ہے نا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جب فرمان ہے کہ 3 طلاق ایک مجلس میں ایک ہی ہے، 3 طلاق ایک مجلس میں ایک طلاق ہے، 3 نہیں ہے، اور رجوع کا حق ہے، تو اس کو کیسے یہ شخص اس نے چینج کیا؟ یہ کیسا اجتہاد ہے؟ اور میں قرآن اگر یہی اسی کو قرآن سے بھی ثابت کر لوں، قرآن سے بھی ثابت کر سکتا ہوں. مجھے ٹائم دے دو اور آیات میں نکال لیتا ہوں. میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں. چلو قرآن کریم کی میں شروع میں آپ کو 2 آیات مبارکہ اور بتائے تھے، ادھر دیکھو، لیکن بیچ میں کاٹو نہیں، بیچ میں بات نہیں کاٹو، بیچ میں شروع نہیں کرو. میں خاموش ہو جاؤں پھر آپ شروع کرو، میں زیادہ وقت نہیں دوں گا. ٹھیک ہے. دیکھو آمنو کما آمن الناس، اس سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین. اہل بیت مراد. ایک منٹ، اہل بیت مراد ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، آپ اور کہیں نہیں لے جاؤ. صحابہ مراد نہیں، اہل بیت مراد ہے، کیونکہ مومن صرف اہل بیت نہیں تھے،
آپ کے نزدیک اہل بیت کے علاوہ سارے صحابہ کافر ہیں؟ نہیں، وہ ایک بات حجت آپ نہیں ہے، حجت ان کی اتباع نہیں ہے، اتباع صرف اہل بیت علیہ السلام. ایک منٹ، آمنوا کما آمن اہل البیت علیہ السلام. کہاں سے ثابت کر رہے ہو آپ؟ نص ہے ہمارے پاس، احادیث ہے، احادیث ہے. میں آپ کے دیکھو، دکھا دوں. ایک منٹ ابھی حدیث ابھی نہیں نکالو، میرا بات سنو. آپ کو میں نے ابھی تک جتنا میرے 8 گھنٹے ہو گئے، آپ کو میں نے ایک مرتبہ بخاری نہیں نکال کے دکھایا، آپ کو ایک مرتبہ میں نے مسلم نہیں نکال کے دکھایا، کیونکہ مجھے پتہ تو شروع سے جو آپ واحد اللہ وحدان صاحب کو آپ نے بولا کہ سب جھوٹ ہے، ہمارے خلاف حجت نہیں ہے، یاد ہے آپ کو؟ مجھے پتہ تو یہ مناظرے کے اصول ہے. میں نے آپ کو ابھی تک یا متفق علیہ دلیل پیش کیا ہے یا صرف آپ کے کتاب سے آپ کو دلیل پیش کیا ہے. آپ مجھے جب اس آیت کا ترجمہ اہل بیت مراد لیتے ہوئے بتاؤ کہ میرے دلیل یا متفق علیہ سے دکھا دی. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، دیکھیں جب بھی اللہ تعالیٰ اگر اس سے مراد ہے آمنوا کما آمن الناس، اور بات ہے نہیں حضرت، آپ میرے کتب سے یا متفق علیہ کتب سے سمجھ گیا، اس طرح ایمان لاؤ جیسے انہوں نے، ان لوگوں نے ایمان لایا. ٹھیک ہے نا؟ ان لوگوں سے کیا مراد ہے؟ صحابہ کرام مراد، اجازت دے، صحابہ کرام مراد، اجازت دے مجھے بات کرنے. اس سے مراد کون ہے؟ ان لوگوں سے. یہ کہتے ہیں صحابہ کرام مراد ہے. ہمیں بخوبی پتہ ہے صحابہ کرام میں ایسے لوگ ہیں جن کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرتد ہو جائیں گے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ. قالوا اليهود والنصارى یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال فمن؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ ہی سے کہا کہ تم اتباع کرو گے یہود و نصارہ کے نقش قدم کو، منہ بمنہ قدم بقدم، بالش ببالش. صحابہ نے پوچھا یہود و نصارہ کی ہم اتباع کریں گے، ان کے سنن پہ جائیں گے، ان کے طریقے پہ چلیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں. یہ احادیث سب بخاری مسلم میں تواتر کے ساتھ موجود ہیں. تو اس لیے صحابہ کون ہیں؟ صحابہ وہی لوگ ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ مرتد، ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلیں گے، ان میں سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے جنگوں میں بھاگے ہیں. ان صحابہ کے یہ کرتوت ہیں. اچھا، کیا قرآن ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم اجازت دیں کہ ہم ایمان لائیں ان لوگوں کی طرح جن میں سے کچھ یہود و نصارہ کی اتباع کریں گے، کچھ دین ہی سے مرتد ہو جائیں گے؟ یا قرآن پہ رہے ان لوگوں کی طرح جو شیعہ حدیث میں کیسے ان لوگوں سے مراد اہل بیت علیہ السلام ہے، جو یطہرکم تطہیرا، جو مطہر ہیں. وہی عصمت جو پیغمبر کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہی عصمت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہے. وہی عصمت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہارت اسی پیغمبر کیا، وہی عصمت اور طہارت امام حسن امام حسین علیہ السلام حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کیا. دلیل کیا ہے؟ آیت تطہیر. آیت تطہیر تو متفق علیہ ہے. انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بلا شک بلا ریب یہ آیت تطہیر متواتر احادیث میں پنجتن پاک کی شان میں نازل ہوئی ہے. تو اب دیکھیں آمنوا کما آمن الناس. یہ طلاق کا جواب تو نہیں دے سکے نا، یہ کہہ رہے تھے طلاق کا جواب دوں گا. طلاق کا جواب انہوں نے نہیں دیا کیونکہ طلاق کا جواب ان کے پاس نہیں تھا. سن لے، بات کرنا ہے. طلاق کا جواب نہیں دیا، یہ کہتے ہیں آمنوا کما آمن الناس. اللہ نے کہا صحابہ کی طرح ایمان لاؤ. اور بھائی یہ نہیں ہو سکتا، صحابہ سے مراد نہیں ہو سکتے کہ تم صحابہ کی طرح ایمان لاؤ. صحابہ تو وہ ہے کہ بعض میں ان میں سے مرتد ہو گئے. صحابہ تو وہ ہیں جنہوں نے جنگوں میں غداری کیے بھاگ گئے ہیں. صحابہ تو وہ ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلیں گے. صحابہ تو وہ ہے، میں آپ کو صحیح حدیث دکھاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتح مکہ کے بعد صحابہ نے کیا کہا؟ ایک منٹ ذات انوات درخت کے پاس پہنچے تو کہا کہ ہمارے یا رسول اللہ اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ، اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات. یا رسول اللہ ہمارے بت بنا دیجئے، ہمارے پاس تو بت نہیں ہے. مشرکین کے پاس بتیں ہیں، ہمارے پاس بت نہیں. یہ ان کی طرح ایمان لائے. صحابہ تو یہ ہے. انسان اگر اتباع کرتا ہے تو معصوم کی، قرآن اگر حکم دینا اتباع کرو، معصوم کے حکم دیتا ہے. غیر معصوم کا اتباع کرنا یعنی جہنم جانا. لو میرے دوستو، اللہ یاری صاحب پاک پخا گئے نے تے او ساڈے صحابہ کرام دی جناب جی انہوں نے پوری ایک فہرست کٹ کے وہ بیان کری جاندے نے پے. اور مینوں اے نہیں سمجھ آندی کہ چلو اے دے جو کتاباں دے وچ لکھیا ہے او وہی پڑھ کے او سانو سنا چھڑدا ہے. مینوں اے نہیں سمجھ آندی کہ ساڈے سنت وال جماعت دے جڑے وڈے پیچھے جنہاں نوں آندے نے اکابرین گزر گئے نے، او کیسے لوگ سن، جڑے وڈے علماء سن او کیسے لوگ سن کہ انہوں نے بڑیاں پگاں بن کے جناب جی تے او پھر بھی او لکھی گئے نے ایہو جی گلاں لکھ دتیاں نے جدے وچ جناب ابو بکر دی، جناب عمر دی، جناب عثمان دی او انت للے دی توہین ہوندی ہے. ایہو جیاں گلاں او لکھ کے انہوں نے پت کے ڈھیر لا دیتا ہے. ہن کوئی اک بی بی گھر دی ہوے تے او جو جاندا گند چھچڑے اکٹھے کر کے تے او سرانے دے نال ہی رکھ چھڑے چھاپڑ دے وچ پا کے او ظاہر جیوں جو ٹائم لنگے گا تے اودے وچ بدبو آئے گی. سنت وال جماعت والے نوں پتہ سی کہ چلو عربی چ لکھیا پیا ہے، کسے بھی نہیں پڑھنا، بالکل چپ چاپ ساڈی دیہڑی لگ جائے گی. لیکن انہوں نے کی پتہ سی کہ جناب جی اللہ یاری تو جناب جی یہ ڈاکٹر انجینئر بن کے آ گیا، انہیں آندیاں سار او آپریشن کیتے نے، پاویں دماغ دا ہویا تے نیرو
ਸਰਜਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਹਾਰਟ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਸੁਨਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਸ਼ਰਮ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਿੱਠਾਂ ਨਾਪ ਕੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਬਹਾਨੇ ਕਚਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਟੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੁਨਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਉਲਮਾ ਆਪਸ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸੇ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਮਿਲ ਬਹਿਣ ਔਰ ਆਪਸ ਚ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਲਚਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੁਨਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ ਦੇ ਉਲਮਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਖਾਲੀ ਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਮਸੀਤਾਂ 'ਚ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਹੱਕ ਚਾਰ ਯਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਖੁਲਫਾ ਕੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤਹਿਰੀਰ ਲਾਜ਼ਮ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਔਰ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਪੇ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਵਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁਆ ਸ਼ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਬੈਰਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੁਨਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ ਲਈ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਲਿੱਪ ਲੈ ਆਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਸੁਨਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ ਦੀ ਬੜੀ ਅੰਤ ਲੇਲੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਢੂੰਡ ਢਾਂਡ ਕੇ ਮੈਂ ਲਿਆਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਕਲਿੱਪ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਨਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।